Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. پیج نمبر 359. 18 سورہ ابراہیم ورس نمبر 18، سپارہ 13 سورہ ابراہیم پیج 359. اللہ رب العزت اپنا پیغام ہدایت مختلف اوقات میں مختلف علاقوں اور مختلف لوگوں کے لیے انبیاء ہی کے ذریعے بھیجتے رہے، اور انبیاء علیہم السلام نوع بشر سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے اپنے اوقات میں انبیاء آئے، خوش قسمت لوگوں نے، ماننے والوں نے مانا، اور بدقسمت لوگوں نے، نہ ماننے والوں نے انکار کیا. پچھلے دروس میں سورۃ ابراہیم میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ انبیاء کا لوگوں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوتا رہا. کہہ دیں یہ BT6 GD ایک کرولا ہے کسی کی. چلیں اور نبی تو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ان کا ارادہ مصمم ہوتا ہے، وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ اپنا بیان بدلتے ہیں. اسی لیے انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. They are chosen by Almighty Allah and their status is sinless status. وہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے دبانے سے یا حالات کی وجہ سے وہ اپنا کوئی سٹیٹمنٹ بدل دیں. یہاں تک کہ تمام انبیاء کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب لوگوں نے تکلیفیں دیں، قتل تک کی دھمکیاں دیں. خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس رات آپ نے ہجرت کے ارادے سے گھر چھوڑا مکہ مکرمہ میں، اس دن باہر جو لوگ آپ کے گھر جمع تھے وہ کس ارادے سے تھے؟ یہی پہلے وہ صلاح مشورے کرتے رہے کہ یا انہیں کسی گھاٹی وغیرہ میں بند کر دیا جائے، یا علاقے سے نکال دیا جائے، یا انہیں ختم کر دیا جائے. اور آخر نوبت یہاں تک پہنچی، ان کا مشورے میں جو ڈیسائیڈ ہوا وہ یہ کہ ہر قبیلے میں سے ایک وہ آئے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جو ہی موقع ملے یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے. لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور پچھلی آیات میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے وقال الذین کفروا لرسلہم، رسولوں کو کافروں نے یہاں تک کہا کہ لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس ہمارے ہی طرح کا جو رہنا سہنا ہے، ہمارے جو عقائد نظریات ہیں انہی میں واپس آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کو بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں. اب ایک طرف انبیاء ہیں اور انبیاء کے ماننے والے خوش قسمت لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ
کہ جن کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے لیے کفر کے فیصلے ہیں، ایک طرف وہ آج کی آیات میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں کو نہ ماننے والوں کو ایک بات بالکل واضح انداز میں پتہ چل جانی چاہیے۔ قرآن پاک جیسا کہ اس سورت کی بالکل ابتدا میں کہا گیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کیا پیارے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، فرام ڈارکنیس انٹو لائٹ۔ اب اندھیرے طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اندھیرا اور دھوکہ ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نہ مانوں اللہ کی وحدانیت یا اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہ لاؤں یا آخری نبی کو نہ مانوں اور رہوں کفر کی سرحدوں میں اور آخرت میں مجھے مل جائے جنت اور امن اور شانتی، تو اس غلط فہمی اور اندھیرے کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آخر ایسا کسی کے ذہن میں کیوں آ سکتا ہے۔ موٹی سی بات ہے، آپ خود سوچیں، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا یا میں انبیاء کو یا آخری نبی کو نہیں مانتا، لیکن میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، خیراتی کام کرتا ہوں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنا دیے ہیں، بڑی چیریٹی آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ میری خدمات ہیں۔ ایک چیز یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ چلے ممکن ہے میرے یہ نیک اعمال اور میرے بڑے بڑے کارنامے ممکن ہے یہ مجھے آخرت میں بچا لیں، یا یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلیں میں تو جن کی اولاد میں سے ہوں وہ تو بڑے اللہ والے گزرے، ممکن ہے میں جیسا بھی رہوں مجھے اللہ سے وہ بچا لیں، یا یہ کہ جو شیطان کے ماننے والے ہیں انہیں یہ ہو، کچھ لوگ ڈائریکٹلی شیطان کی پوجا بھی تو کرتے ہیں اور کچھ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، وہ بھی اسی کی پوجا اور اسی کی بات ماننی ہے، تو یا یہ ہو کہ جب اسے مہلت مل سکتی ہے تو کیا پتہ قیامت والے دن ہمیں وہ بچا لے، اور یا وہ غلط فہمی کہ جو اپنے ذام میں اپنے خیال میں ہم نے لوگوں کو داتا بنا رکھا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ بھی اگر ان کے سنگ جڑیں گے تو بس پھر ہم تر گئے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ ہے کہ ہم اگر ان کا دامن تھام لیں اور ان کو خوش رکھیں تو بس ٹھیک ہے ہمارا بیڑا پار۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ بس آپ ہمیں نظر نیاز دیتے رہیں، ہمیں خوش رکھیں، باقی ہم جانیں اور اللہ جانے ہم اللہ کے بڑا قریب ہیں، انشاءاللہ ہم سفارش کر کے تمہیں بھی نکال لیں گے۔ کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی ہو، کوئی اندھیرا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی ڈارکنیس ہو تو قرآن شریف اس اندھیرے سے پردہ اٹھاتا ہے۔ آج کی آیت میں یہ بات بالکل واضح انداز میں فرما دی گئی کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ یہ جو کافروں کے اعمال ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے خاک ہو، خاک وزنی چیز نہیں ہوتی ہے، خفیف، اور ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی اسے اپنی جگہ سے اڑا دیتا ہے، بارش آئے تو وہ بھی اسے اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ اب ان کے عملوں کی مثال اس طرح سے دی گئی کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے خاک ہو اور تیز ہوا کا کوئی دن ہو، جیسے یہاں پہ ونڈی ویدر ایسا ہو اور وہ تیز ہوا چلے اور اس خاک کو اپنی جگہ سے اڑا دے تو پھر خاک کو کون اکٹھا کرتا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ایسے ہی کافروں کے اعمال، ان کی حیثیت چاہے وہ عمل کتنے بھی بڑے بڑے کیوں نہ ہوں۔ میں آپ کو آسان انداز میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے انبیاء آئے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، the belief of the oneness of Almighty اللہ سبحانہ و تعالیٰ is common۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا بنیادی نقطہ اللہ کی توحید، آخرت پر ایمان، اور جو انبیاء تعلیمات لے کر آئے یہ بات سمجھانا اور بتانا کہ اگر انہیں فالو کرو گے تو آخرت کی بھلائی ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اگر
ان پر عمل نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں یوم جزا ہے، وہاں سزا اور جزا اور سارے اعمال کا بدلہ وہاں پہ ہونا ہے۔ یہ سب کا میسج رہا۔ اب جو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے وہ اللہ کو نہ ماننے سے بھی ٹوٹتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بھی ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس از اے سن آف گاڈ، اللہ کو بھی ماننا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اس سے انسان مومن نہیں رہتا۔ یا یہ کہنا کہ قل هو اللہ بھی پڑھنا، لا الہ بھی پڑھنا اور اس کے بعد ہر محلے اور شہر اور گلی کوچے میں لوگوں کو جن کو نہ دین کا پتہ، نہ دین پر استقامت، نہ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ کام کرتے، لیکن ان سے اس طرح کی امیدیں کہ رب ان کی تو موڑتا نہیں ہے اور بس یہ ہم بس انہی ہماری پہنچ یہاں تک۔ اور ایسی مثالیں دی جاتی ہیں جی ڈی ایس پی کو ملنا ہو تو پہلے کلرک کو ملنا پڑتا ہے، تو اللہ تک اپروچ آپ ایسے ہی کر لیں گے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں حبل الورید سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ کے لیے ایسی مثالیں دیا جانا بالکل فضول سی بات ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ عمل جو ہیں یہ بڑی چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن بغیر عقیدے کے، بغیر توحید کے، بغیر ایمان کے، جو کافر ایمان سے خالی ہیں ان کے عملوں کی مثال ایسے ہے کہ آپ کوئی اکائی قائم نہ کریں اور زیرو لگاتے جائیں۔ ایک آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اس کی حیثیت ہے زیرو کی ایمان کے بغیر۔ ایک آپ نے کوئی خیراتی ہاسپٹل بنا دیا، آپ نے بڑا کام کیا لیکن حیثیت ہے زیرو کی۔ جب تک ایمان کی اکائی قائم نہیں ہوگی تو یہ سارے نیکی کے کام زیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ایک لگا ہوا ہو، ایمان ہو اللہ کی وحدانیت پر، تو ایک کے بعد آپ کوئی نیکی کا کام کریں، ایک کے بعد ایک زیرو لگائیں گے تو 10، ایک اور زیرو لگائیں گے تو 100، ایک اور زیرو لگائیں گے تو 1000، ایک اور لگائیں گے تو 10,000۔ تو نیکیوں کی ویلیو جب ہی برقرار رہے گی جب آپ کا ایمان اللہ رب العزت پر قائم ہے۔ اس کے بغیر نیکی، ہاں دنیا میں جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت چاہے تو اسے دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اچھا نام، اچھی شہرت، عزت، یا اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے نوازنا چاہیں تو ایسے شخص کو ایمان کی توفیق دے دیں یا اس کی نسلوں میں سے کسی کو اس طرف لے آئیں۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو، خاص طور پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ انکار اور کفر والی کوئی صورت ہو، تو عمل جتنے بھی ہوں ان کی حیثیت آخرت میں پھر ایسے ہی ہے، وہاں اور تو کچھ چلنا نہیں۔ آج کی آیات سے پتہ چل جائے گا، وہاں نہ تو کوئی حسب نسب چلنے ہیں، وہاں نہ کوئی سفارش چلنی ہے، نہ کوئی کرنسی چلنی ہے، وہاں آپ کا ایمان اور اعمال صالح کام آنے ہیں۔ تو وہ نیکیاں انسان یہاں سمجھتا رہے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں وہ نیکیاں اس طرح سے اڑ جائیں کہ جیسے خاک پڑی ہو اور وہ تیز ہوا کے ذریعے سے اڑ کے بے نام و نشان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور پر استقامت نصیب فرمائے۔ ایمان کے بغیر اعمال، ان کی آخرت میں کوئی ویلیو نہیں، اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انکار کی صورت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے عمل پھر ایسے ہیں کہ جیسے تیز ہوا والے دن کسی جگہ پر کوئی خاک پڑی ہے، جیسے وہ اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ان کے اعمال۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے ایمان کے بغیر، وہ ان کی کمائی ذرا بر بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ذرا بھی اس پر انہیں کوئی قدرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ لے سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور جا گرنا ہے۔ مطلب انسان یہ سوچتا رہے کہ میں یہ بڑا کام کر رہا ہوں اور بغیر ایمان کے، یا ایمان قائم نہ ہو، ایمان کی درستگی نہ ہو، تو جو سوچے میں بڑا کام کر رہا ہوں اور آخرت میں خاک کی طرح اڑ جائے، تو اس سے بڑا اور دھوکہ اور بڑا اندھیرا اور کیا ہے۔
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. اچھا ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے، اور آج کل لوگ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، مسلمان تو نہیں لیکن نہ ماننے والوں سے آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا کہ جی یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، آخرت، حساب کتاب، جنت جہنم. بھائی یہ مرنے کے بعد زمین میں دفنا دیتے ہیں یا آگ میں جلا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، پھر کسی کی باڈی کہاں گئی، ہڈیاں کہاں گئیں، اب کون بعد میں اٹھانے والا. یہ سارا ایسے خود بنی بنائی ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں. مطلب لوگ آخرت پر، حساب و کتاب پر، قیامت پر، اللہ کے حضور حاضری پر ایمان جو نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہاں اتنے سالوں سے یہ انسانیت کا سلسلہ چل رہا ہے، جو دنیا سے جاتا ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. اب یہ کہاں کی باتیں، کب دوبارہ سے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، دوبارہ کون ان کا جسم بنائے گا، کون اٹھائے گا، کہاں کا حساب کتاب. تو ان چیزوں سے لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ خراب کیا جاتا ہے. بیان کر دیا گیا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے جیسے چاہا آسمان و زمین کو بھی بنایا. اب آسمان و زمین کو بنانے کا مطلب یہ کہ یہ اتنی بڑی اور عظیم و شان چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت بالکل کچھ نہ ہوتے کسی بھی چیز کے بغیر اتنا سارا سلسلہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو بنانا یا دوبارہ اٹھانا یا انسانوں کو انسانوں سے بدل دینا، قوموں کو قوموں سے بدل دینا، یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے. ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید. وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر اور مخلوق کو لے آئے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، جاتے بھی ہیں لوگ، اگلے آتے بھی ہیں. جیسے لوگوں کے روز جنازے اٹھتے ہیں ایسے ہی لوگ روز نئے پیدا ہونے والوں کی خبریں بھی آتی ہیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ کا کام کن فیکون، فعال لما یرید. اللہ جو ارادہ فرمائیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے کام کن فیکون سے. اللہ کے لیے یہ زمین و آسمان بنانا یا انسانوں کو دوبارہ سے اٹھانا یا یہ کسی کو اٹھانا اور کسی کو بسانا، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. یہ اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. اب ایک آپ مکالمہ کہہ لیجئے آخرت میں حساب کتاب والے دن، یوم حشر، جب اللہ کے سامنے سبھی حاضر ہوں گے، جو بڑا ججمنٹ کا ڈے ہے، روز قیامت، جہاں سب سے بڑی عدالت لگنے والی ہے. وہاں ہر کوئی، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی، امیر بھی غریب بھی، کالا بھی گورا بھی، سارے کے سارے اس اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. وہاں کیا صورتحال ہوگی، لوگوں کی آپس میں کیا باتیں ہوں گی، اور لوگ دنیا میں جن کے چکروں میں، جن کے بہکانے پر اللہ سے دور رہے اور غلط لوگوں کی پیروی کرتے رہے، وہ بھی وہاں ہوں گے. جن کو پوجا جاتا رہا، جن کو فالو کیا جاتا رہا، وہ بھی ہوں گے، اور پوجنے والے وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ. ایک دن آئے گا جب برزوا للہ جمیعاً، جب سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جمیعاً تمام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا. اس وقت کمزور لوگ بڑے لوگوں سے، عوام اپنے لیڈروں سے، مرید اپنے پیروں سے، چھوٹے اپنے بڑوں سے، اس وقت کہیں گے، کمزور طاقتور سے اس وقت یہ کہیں گے فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. پیر بہت اچھے اور اللہ کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، میری مراد وہ نہیں، لیکن وہ کہ جن کی نہ دین پر استقامت، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، نہ دین کی بنیادی چیزوں کو وہ جانتے نہ مانتے،
اور لوگ ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں. میری مراد وہ لوگ, ایسے لوگ جو ان کو پھر جو اتباع کرنے والا کمزور طبقہ ہے وہ انہیں کہے گا انا کنا لکم تبان, یار ہم تو تمہارے پیچھے تھے, ہم تو کنا لکم تبان, ہم تو تمہارے پیچھے تھے, تمہاری اتباع کرتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, بھلا کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کوئی تھوڑا بہت ہماری کوئی جان چھڑا سکتے ہو؟ چلے پوری طرح سے نہیں, لیکن کوئی ریلیکسیشن, کوئی تھوڑی بہت نجات, کوئی ہمارے معاملے میں کوئی مہربانی کر سکتے ہو؟ ان سے پوچھیں گے. قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم, اور اس وقت انداز کیا ہوگا؟ خوشی کا نہیں. ممکن ہے یہ بات پوچھنے میں جذباتی ہو کر کے پوچھیں کہ بھئی دنیا میں تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ لگے ہو تو اب بیڑے پار. جیسے لوگ نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, وہ بس کہتے ہیں ایسی مرشد کامل پڑھیا ہے. ہماری نماز, کہیں جی نماز پڑھ لیں, نماز فرض ہے, کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کہاں قرآن میں حکم ہے؟ قرآن میں تو آتا ہے نماز قائم کرو, ہماری تو شروع دن سے ہی قائم ہے. صحابہ اکرام نے تو یہ جواب نہیں دیا, انبیاء کو تو نماز سے چھٹکارا نہیں تھا. تابعین نے, فقہا نے, محدثین نے, مفسرین نے, علماء نے, ان لوگوں نے تو کبھی یہ جواب نہیں دیا. آج لوگوں کی بغیر پڑھے بھی وہ کہتے ہیں ہماری قائم ہے, اور اگر کبھی ڈیٹیل میں بات ہو وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہم نے کن کا لڑ پکڑا ہوا ہے, ہم نے جن کے ساتھ لگائی ہیں وہ تو اتنے سالوں بعد ڈوبی ہوئی کشتی وہ کنارے لگا دیتے ہیں, تو ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے. ایسی غلط فہمیوں پر, اور پھر ایسے لوگوں کو دھوکہ دینے والے, وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہتے ہیں بس تمہارے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے, تم سب کے سب آج بخشے گئے. تو کسی نے کہا ہے نا ڈر لگتا ہے تیری بے پروائیاں, تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے. وہاں تو بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے, اتنا روتے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ استغفار بھی کرتے ہیں, اللہ کی اتنی عبادت بھی کرتے ہیں, پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں, تو میں ما عبدنا حق عبادت, اللہ کا جو حق ہے عبادت کا وہ کون ادا کر پاتا ہے؟ تو بڑی بڑی ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ اس قصہ مختصر, اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہی ہم کہتے ہیں تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اللہ کی مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کا عمل یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, جب آپ کا عمل یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں, جب آپ کا عمل یہ ہے کہ حج کرنا ہے, تو پھر ہمیں ان چیزوں پر عمل کیے بغیر صرف یہ کہنا کہ ہم نے جس سلسلے میں ہم جڑے ہیں وہ ہمیں پار لگا دیں گے, تو یہ خیال است و محال است و جنوں. ایسے موقع پر وہ کہیں گے, جو بڑے ہیں لیڈر لوگ, وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم, اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمیں سیدھا راہ دکھاتا, ہم تمہیں کو سیدھا راہ دکھاتے. اب جہاں ہم لگے ہوئے تھے ہم نے تمہیں بھی تو ادھر لگانا تھا اگر دنیا کی بات ہو. اور اگر وہاں کے حساب سے کہہ رہے ہوں تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے کوئی عذاب کے چھٹکارے کی کوئی صورت کر سکتے ہو, کوئی کمی ہو سکتی ہے ہمارے لیے, کوئی ریلیکسیشن کوئی ہے تھوڑی بہت, تو وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں کوئی چھٹکارے کی صورت یہاں سے ملے تو ہم تمہیں بھی بتا دیں, اب تو سارے پھنسے ہوئے ہیں, وہاں تو سبھی ہیں. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, اور وہ کہیں گے اب ہمارے لیے برابر ہے ہم شور شرابہ کریں, روئیں داڑیں, یا خاموشی سے صبر کریں. ما لنا من محیص, ہمارے لیے خلاصی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. کچھ تفاسیر میں یہ بھی لکھا کہ جب ایسا فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں, تو اب وہاں نہ ماننے والے جہنم والے وہ باتیں کریں گے کہ یہ جو جنت میں گئے ہیں انہوں نے اللہ سے بڑا روئے ہیں, بڑا گڑ گڑائے ہیں, تو ہم بھی شور شرابہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, کیا پتہ ہمیں بھی چھٹکارا مل جائے. تو بہت 100 سالوں تک لمبے عرصے کے لیے وہ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. تو کوئی بھائی عمل کے لیے تو دارالعمل تو یہ دنیا ہے, وہاں تو پھر وہ تو جزا ہے وہاں پہ. عمل تو اذا مات الانسان فانقطع عملہ, جب مر گیا انسان اب عمل کی دنیا اس کی ختم ہو گئی. تو اب وہ بہت عرصہ جب ایسا شور شرابہ کرتے رہیں گے اور سنی نہیں جائے گی, چھٹکارا نہیں ہوگا,
تو پھر دوبارہ سے ان کی کمیٹی بیٹھے گی کہ بھئی یہ تو مسئلہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے، ممکن ہے انہوں نے جو صبر کیا ہو تو صبر کی وجہ سے انہیں خلاصی ملی، تو اب ہم صبر کرتے ہیں، اب پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کیے بیٹھے رہیں گے، پھر بھی کچھ نہیں. تو وہ بات ہے کہ سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے، ہم رونا دھونا کریں یا ہم صبر سے بیٹھیں. ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے خلاصی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں آخرت کی بھلائی اور آخرت کے چھٹکارے کے لیے جو کام کرنے تھے وہ اس دنیا میں کرنے تھے، اور جب دنیا میں ایمان سے دامن خالی رہا، اللہ کی توحید سے دامن خالی رہا، نیک اعمال کی توفیق دنیا میں نہیں ہوئی، اور اگر کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ان کی حیثیت وہی کہ وہ خاک کی طرح ہیں جو ہلکی سی ہوا آنے سے بھی اڑ جاتے ہیں. اب یہ تو چھوٹوں کی بڑوں سے بات ہوگی، عوام کی، پبلک کی، لیڈروں سے بات ہوگی، لیکن وہاں ان سب کا بڑا لیڈر بھی تو جو مہا لیڈر ہے وہ بھی تو ہوگا نا. جتنے بٹکے ہوئے گمراہ فرقے ہیں، یا اللہ کے یا اللہ کی توحید کے یا انبیاء کے یا آخرت کے منکرین ہیں، ان سب کا سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان. تو اب شیطان بھی وہاں ہوگا. وقال الشیطان، اب شیطان کی بات سنیے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اور یہ مضمون قرآن پاک میں، یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے بات کی، کئی اور جگہوں پر بھی آیا ہے. اب جا تو یہ صورتحال ہوگی حشر میں، جب سوال و جواب کا سلسلہ اور حساب کتاب کا ہوگا اور نفس و نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہر طرف اپنی فکر ہوگی، تو اس وقت یہ صورتحال، یا آخرت میں جب جنت والے اپنے پروانے لے کے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے، وہاں یہ باتیں ہوں گی. علامہ ابن کثیر نے یہ دوسری بات کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں یہ بحث مباحثے ہو رہے ہوں گے کہ وہ جو پبلک ہے، عوام ہے، وہ لیڈروں کو اور بڑے انہیں گمراہ کرنے والوں ان سے یہ بات کریں. اور قرآن پاک میں اس طرح کی آیات اور بھی اگر آپ دیکھیں، اسی طرح کا مضمون پیج 654 پہ دیکھیں، وہاں پر بھی سورۃ المومن میں یہ 654 پیج ہے سورۃ المومن، اور اس کی سیکنڈ لائن کے آخر سے دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ مل گیا، یہی کہ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو، اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ جو حشر والا دن ہے اس کے بعد کی منازل میں جب اپنے ٹھکانوں میں پہنچ چکے ہوں گے تو وہاں وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آپس میں، اور جو کمزور ہیں، عوام ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ضعیف ہیں، دنیا میں جو تھے، وہاں تو نہ کوئی طاقتور نہ کمزور، وہاں سب اللہ کے سامنے بے بس و لاچار. یہاں دنیا کی بات کہ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو ضعیف تھے، کمزور تھے، پبلک تھی، وہ اپنے لیڈروں سے اور اپنے بڑوں سے یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بھئی ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تم جو کہتے تھے تمہیں ہم فالو کرتے تھے، تمہاری بات مانتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم آگ اور جہنم سے کچھ تو ہمارے چھٹکارے کی صورت کرو، سارا نہیں، نصیباً کچھ حصہ ہی اس کا صحیح. چلیں جیسے ویک میں یہاں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، کئی ملکوں میں 1 چھٹی، تو ممکن ہے ان کے دل میں یہی خواہش پیدا ہو کہ چلیں کوئی ویکینڈ ہی آ جائے جہنم میں. تو وہاں 24/7 ہے. جنت اور جہنم کے سلسلے جو ہیں وہ 24/7 ہے، وہاں ویکینڈ نہیں ہے. تو یہ اسی کا مطالبہ کریں گے کہ چلیں نصیبا من النار، روز نہیں تو کم از کم 1 آدھ دن ہی چھٹی مل جائے، ذرا ہمیں کوئی
موقع مل جائے. اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت بہتر فرمائے اور ہمارے جو دنیا سے جا چکے اور آنے والی نسلوں کا بھی اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کی ملاقاتیں جنت میں ہوں. بہت مشکل کے حالات ہیں میرے دوستو. اللہ رب العزت کا کرم اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو بڑی پریشانی کی باتیں ہیں. دیکھیں وہ کہیں گے وہاں پہ کہ اب کوئی تھوڑی بہت ہی ہمارے لیے کوئی گنجائش نکالیں. قال الذین استکبروا انا کل فیہا. وہ بڑے کہیں گے کہ یار ہم کو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھیں. جب ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارے کو چھٹکارے گا تو وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم سارے کے سارے ادھر ہی تو ہیں. کل فیہا، سارے اس آگ میں پڑے ہیں. ہم جو تمہیں غلط بتانے والے تھے تو ہم بھی تو تمہارے ساتھ سارے کے سارے ادھر ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکے ہیں. اب جن کے لیے بخشش اور رحمت اور مغفرت کے فیصلے تھے وہ بھی ہو گئے. جن کے لیے جن کے حصے میں پکڑ تھی، جو ہم بہکانے والے تھے یا تم بہکنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ وہ سارے کے سارے ادھر فیصلے ہو چکے ہیں. اب اللہ رب العزت کے فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا. وقال الذین فی النار اچھا اب ان سے تو امید نہیں رہے گی. انسان ہے نا، دنیا میں بھی جب بندہ پھنس جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی راستہ ملے، کوئی شارٹ کٹ ملے تو میں کہیں سے نکلوں. دنیا میں کبھی بندہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، کبھی سفارش، کبھی رشوت، کبھی زور زبردستی، بھی کسی طرح سے چھٹکارا ہو جائے. اب جب اپنے اسے صاف دھلا ہوا جواب مل گیا تو اب دیکھیں گے کہ وہاں جو فرشتے عذاب دینے پر متعین ہوں گے تو انہیں کہیں گے وقال الذین فی النار. کیونکہ عادتیں تو ان لوگوں کی بہت بگڑی ہوئی ہوں گی نا دنیا سے ہی. جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے آگ میں جانے والے جہنم میں، تو وہ عادتیں تو اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. وہاں وقال الذین فی النار، جو آگ اور جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغے جو وہاں اللہ کی طرف سے انہیں عذاب دینے میں جو انچارج اور متعین ہوں گے، انہیں کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو نا کیا یخفف عنا یوما من العذاب، کوئی ایک دن تو ہمارے سے عذاب کم کر دیں. وہی جو بات میں نے آپ کو کہی کہ ویکینڈ والی صورت کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کوئی یوم ایک دن کو کہتے ہیں کہ عذاب سے چھٹکارا کوئی ایک آدھ دن تم ہی کہو. فرشتوں سے کہیں گے تو اب فرشتے بھی اللہ کی طرف سے متعین ہیں. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے میسنجر، اللہ کا میسج لے کے، اللہ کا پیغام لے کے نہیں آئے تھے؟ اللہ رب العزت نے دنیا اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لنک بھیجا ہے، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ہاتھوں واضح نشانیاں اور تعلیمات بھیجی ہیں. تو وہ کہیں گے کیا وہ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہاں جھوٹ تو بولنے کی کوئی صورت نہیں ہے. کہیں گے نہیں وہ تو آئے تھے. قالوا بلا، وہ تو آئے تھے، ہاں کیوں نہیں. قالوا فدعوا، اب پھر فرشتے یہ کہیں گے کہ پکارتے رہو، پھر فدعوا پکارتے رہو، بلاتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا اور پکارنا اور یہ سفارشیں یہ یہاں کسی کام نہیں آنے والی، یہ کوئی راستہ نہیں دکھانے والی. تو اس طرح کا مضمون قرآن پاک کی اور صورتوں میں بھی گزرا. لیکن آخرت میں اس لیے جب ایسی آیات سے گزر ہوتا ہے تو انسان کو دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا، اور ہم امت مسلمہ، وی دا پیپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء اور جو پہلے انبیاء کی دعوت تھی، ہم سب اس سب کو ماننے والے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں، پتہ نہیں اگر بائی چوائس ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا معاملے ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق دے اور جذبہ شکر بیدار رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر. ایمان کتنی بڑی چیز ہے. ایمان ہے تو پھر ساتھ نیک اعمال بھی ہوں تو انشاءاللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پاک میں بار بار ایمان ہو اور عمل صالح ہوں تو پھر اللہ کی رحمت سے
اللہ کی طرف سے مغفرت کے لیے ہم امیدوار رہیں. لیکن ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی مغفرت بھی نیکیوں پر متوجہ ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں تو وہ نہ مانتے ہوئے اور اللہ کے انبیاء کا پیغام اسے نہ مانتے ہوئے، کہا گیا قرآن پاک میں کہ بھی اب اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے. قرآن جو کتاب ہدایت بھیجی گئی ہے، اس میں جو واضح اور کلیئر کٹ احکام ہیں، جو چیزیں فرائض اور واجبات کی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا، جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا، جو رکنے کے ہیں ان سے رکنا، اگر یہ نہیں ہے تو عمل صالح والی زندگی نہیں ہے تو پھر بھی فکر والی بات ہے. بہرحال اس طرح کا مضمون قرآن کی باقی آیات میں بھی آیا. وقال، یہ شیطان کی بات کا جو اس کا فکرہ اور اس کا ڈائیلاگ ہوگا وہ بات کریں کہ شیطان کہے گا وقال شیطان. اب یہ ماضی کے پیرائے میں بات کر رہے ہیں، مطلب جیسے یقینی بات ہے، بالکل یقینی، جیسے ایک چیز ہو چکی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ والی نہیں. وقال شیطان، شیطان نے کہا یا شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا. میں نے بتایا یہ ماضی کے پیرائے میں بات ہے تو آخرت کی، لیکن اتنی یقینی ہے کہ یہ کام جو ہونا ہے ایسے سمجھو کہ ہو گیا. اب شیطان جب فیصلے ہو چکیں گے تو پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ تھے سچے وعدے. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے وعدے تھے سچے. اللہ نے کہا ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، جنت ملے گی، مغفرت ملے گی، میری رضا ملے گی، شفاعت ملے گی. اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. اللہ کے انبیاء نے بتایا، اللہ کی طرف سے جو ڈیوائن میسیجز آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، ان میں یہ بات بیان کی گئی. خاص طور پر یہ جو معاد آخرت کا جو عقیدہ ہے، یوم جزا اور سزا، حساب کتاب، اچھائی اور برائی کے فیصلے، یہ تو ویسے بھی ایک عقل مند انسان سوچے کہ کیا انسان کو ایسے ہی پیدا کیا گیا بغیر کسی مقصد کے؟ یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ ان کے موج ہے بظاہر. کتنے ایسے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں زندگی بھر، ان پر کسی کا ہاتھ نہیں پڑتا اور وہ پوری زندگی اپنی عیاشیوں میں گزارتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ایسی بے انصافی تو نہیں برداشت فرماتے ہیں. تو آخرت کا ایک دن ہے، اسی لیے ہر چیز کا فیصلہ یہاں دنیا میں کرنا یا ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے. فیصلوں کا دن، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چھوڑتا ہے، کہتا ہے چلے ہر چیز کا فیصلہ یہیں تو نہیں، فیصلے کا دن آنے والا وہاں بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی وعدے، یہ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی وعدے تھے وہ تو تھے سچے وعدے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے لیکن میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. مطلب کیا کہ میرے وعدے جھوٹے. اب شیطان نے یا شیطانی چیلوں نے، شیاطین الانس والجن، شیطان کے گروہ کے لوگ یا وہ بڑا شیطان، اب انہوں نے جو خوبصورت باغات دکھائے، جو وعدے کیے کہ اگر ہمارے پیچھے چلو گے اور یہ کرو گے تو یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو وہ سارا کچھ تو جھوٹ پر مبنی ہے. آنکھیں بند ہوتے ہی میرے دوستو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو اس چند سالوں کی زندگی میں، اللہ رب العزت کو تو نہیں دیا جا سکتا. اور آخرت میں بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی. تو وہ شیطان اب کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو تھے سچے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ میں تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، وہ تو سچے نہیں تھے. اور پھر دیکھیں اب آگے اور دلیل، شیطان کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میرا تمہارے پر کوئی زور تھوڑی چلتا تھا. میں کوئی زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر کے تو مسجد سے واپس نہیں لے جاتا تھا کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی، نہیں یہ غلط کام نہیں کرنا. میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ تم برائی کے، میں ہاتھ پکڑ کے تو برائی نہیں تم سے زبردستی کراتا تھا. شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میری کو تمہارے پر اس طرح کی طاقت اور بادشاہی تو نہیں چلتی تھی. ہاں اتنی سی بات تھی، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ بات تھی کہ میں تمہیں دعوت دیتا، اشارہ کرتا، راستہ دکھاتا. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم میری بات مان کے میرے پیچھے چل دیتے. اب وہاں انبیاء بھی تو آئے پیغام دینے کے لیے، انبیاء کی نہیں مانی، کتابوں کو نہیں ماننا، نہیں پڑھنا، نہیں سیکھنا، نہیں سمجھنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت کے بارے میں معلومات نہیں کرنی، تاریخ عالم اور حقائق کے بارے میں نہیں جاننا، اور آسانی سے کسی بھی دھوکہ دینے والے، کسی بھی شیطانی راستے پر لگانے والے کی بات مان لینا، تو پھر شیطان کہے گا کہ میرا کوئی زور زبردستی سے میں نے کروایا، میں نے تمہیں تھوڑا سا اشارہ دیا، راستہ دکھایا، تم پیچھے چل دیے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے لعنت ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر یہ ملامت کا سلسلہ اپنے لیے کرو۔ وہ کسی نے کہا نا کہ حیرت ہوتی ہے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر، یا کچھ اس طرح کا کہ انسان بھی عجیب، برائی خود اور ذمہ داری ساری شیطان کے ذمہ، تو شیطان پھر آخرت والے دن جو جواب دے گا وہ یہیں، کم از کم قرآن پڑھنے سننے اور سمجھنے والے تو یہ بات سمجھ لیں کہ وہاں یہ کہہ کر نہیں کہ یا اللہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، ہم تو ان کی باتوں میں آ گئے، ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نعرے لگا لو اور کام چل جائے گا۔ وہاں تو ایسا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے۔ شیطان کہے گا کہ میں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرے پیچھے بری باتیں نہیں کرو، اپنے آپ کو کوسو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخ۔ اور ہاں باقی رہی بات یہ کہ اگر اس سے سفارش کروانا چاہ رہے ہوں کہ کوئی ہماری چھٹکارے کی صورت کرو، تو سفارش تو وہاں انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، تو وہ تو انبیاء کو، تو یہ لوگ جو کافر ہیں جو مشرک ہیں وہ انبیاء کی تعلیم کو یا انبیاء کو تو نہیں ماننے والے، جبھی تو یہ حال ہوا، تو وہاں کس منہ سے جائیں گے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، وہ کہے گا اب نہ تم میری کو مدد کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، مطلب نہ میں تمہیں اپنی مدد کے لیے بلاتا ہوں، نہ تم مجھے اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ اب اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اپنا اپنا، وہاں اپنا اپنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی شان پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی فرمایا تھا نا کہ فاطمہ وہاں اعمال کام آنے ہیں، یہ نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ تو یہ چیزیں انسانوں کو بتائی جانی چاہیے، ان کو بتانے کی بجائے، حق اور باطل کا فرق کرانے کی بجائے صرف اپنی جیبیوں کے فکر میں لوگوں کو غلط راستے پہ لگائے رکھنا اور انہیں یہ خوش کیے رکھنا کہ نہیں آخرت کا فکر ہی نہ کریں، وہاں ہم ہیں نا، وہاں ہم ہیں والا جو سب سے بڑا ہے اس کی بات آپ سن لیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ وہ تو یہ بھی کہہ دے گا کہ جو مجھے تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا اس سے پہلے دنیا میں تو اس سے بھی انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہیں، خلاصہ یہ، اور شرک اور کفر سے بڑا ظلم کوئی نہیں میرے دوستو، جو ظالم ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے پینفل عذاب، علیم، دردناک عذاب۔ اور کہا گیا ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں جس چیز کو چاہوں معاف کروں، لیکن شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کسی بھی درجے میں شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو بھی۔ اللہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی پیچ والی بات نہیں ہے۔ اس کے شروع میں یہی کہا گیا کہ مثل الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ہی کفر کر لیا، اللہ کا انکار یا اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی درجے میں شریک ٹھہرا لیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور جو ایسے ظالم ہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، کہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے لوگ ہیں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنت، ایسے باغات کہ جن کے سامنے سے نہریں اور چشمے بہتے ہیں،
لیکن ہو خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے پروردگار کے حکم اور اجازت سے، خالدین فیہا، ہمیشہ، وہاں موت کا سلسلہ نہیں۔ جو بہاروں میں ہیں، جو جنت میں ہیں، وہ بھی ہمیشہ، اور وہ جو ادھر پکڑ والے ہیں، یہی تو بات تھی پچھلے سے پچھلے درس میں کہ ان کو اس طرح کا عذاب ان پر آئے گا کہ اس وقت وہ ان کی حسرت ہوگی کہ ہم جیسے دنیا میں انسان تنگ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کسی طرح سے موت آ جائے، لیکن وہاں تو موت کا سلسلہ بھی نہیں، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ جیسے 359 کے شروع میں یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، ایسی تکلیف کہ جیسے وہ مر رہے ہیں لیکن مریں گے نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد بہت بڑا عذاب۔ تو یہ جو جنت والے ہیں ان کو جنت ہمیشہ کی، اور وہاں جو پکڑیں، اللہ رب العزت ہم سب کی خیر فرمائے، تو وہاں اگر کوئی پکڑ میں ہے تو پھر اس کے لیے پکڑ ہمیشہ کی۔ یہ کہا گیا کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ایمان اور عمل صالح والے جنت میں جائیں گے۔ اب میرے دوستو، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ایمان اور اعمال صالح کی، تو اس چیز کو بہانہ نہ بنایا جائے کہ جی لوگوں کے خود ہی اختلاف ہے، مولویوں کے اپنے ہی اختلاف ہے، مفسرین کے اپنے، نہیں۔ ایمان اور اعمال صالح میں بنیادی چیزیں، اب کسی کا اس میں اختلاف ہے کہ نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ کیا کوئی کہتا ہے کہ دھوکہ دینا بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بھی صحیح ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کسی معصوم کو، بے گناہ کو قتل کرنا بھی ٹھیک ہے؟ کیا کوئی اللہ کو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائیں تو کوئی نہیں چلے گا؟ جو چیزیں بالکل واضح ہیں وہ ان پر ایمان، اور ایمان پورا ایک پیکج ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا صرف یہی نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس میں بھی زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی اس کی تصدیق، اور پھر یہ کہنے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ایمان کی جو بنیادی اجزاء ہیں ایمان کے، اور وہ اعمال جن کو قرآن و سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک جو چیزیں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہیں، ان ساریوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے تو پھر ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ پھر اللہ کا ڈر، پھر بھی کہتے ہیں نا ڈر لگتا ہے تیری بے پرواہیاں، تو اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ جیسے یہ جمعے والے دن میں نے وہ جو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ صاحب حیثیت لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایٹ لیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم یہ حج کا سفر وہ ضروری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بے پرواہ ہے عالمین، پوری دنیا سے۔ یہ نہیں کہا اس سے، اللہ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، تو اس سے بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں، اور ساری دنیا خدا نخواستہ انکار کرے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، اس سے بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر ہماری ہی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ ایمان اور اعمال صالح والے، نیک اعمال والے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات اور رہنے کی ایسی جگہ دے گا کہ جہاں جن کے ساتھ چشمے بھی ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا ایک دوسرے سے وہاں ملنا وہ ہوگا سلام۔ سلام مطلب جب وہ ایک، جیسے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر کہ فرشتے بھی اللہ کی طرف سے بھی اور آپس میں بھی سلام 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 علیکم، جیسے ہم یہاں ملتے ہیں کسی کو تو السلام علیکم، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ آخرت میں تو بیڑے پار ہو چکے ہیں، وہاں دعا نہیں، وہاں سلام ایسے ہے جیسے خوشخبری کہ بھئی موج ہے، لفظ یہی لیکن بات یہ کہ بھئی موج ہے۔ یہاں تو سلام دعا ہے، السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی۔ وہاں جب جنت میں تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی میسر ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی وجہ سے یہاں ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے یہاں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، تو وہاں پھر اس چیز کا اظہار کہ بھئی مبارک ہو، خوشخبری، بڑی بڑی
بڑے خوش قسمت ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے بیڑا پار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان کامل پر فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب